آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن. کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں. نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے. تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے. شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے. کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے, ہر مسلک بعد میں ہے. تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت. لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی. ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا اسو تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں, لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں. شیعہ کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں حج کو جانا چھوڑ دیں گے. شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں چھوڑ دیں گے, سب انہی کے حوالے کر دیں گے. نہ توڑنا رشتہ, کیونکہ ہم بے عمل ہیں. ہم بے عمل ہیں لیکن نسبت اچھوں سے, اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کے شرک اللہ کے لیے کوئی فعل خاص ہو اس کو کسی بندے کے لیے کرنا یہ شرک ٹھیک ہے. اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ کسی اور کا معاذ اللہ باطل معبود ہوگا جو مر گیا اور جس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو. ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی. ہمارا اللہ تو حی و قیوم ہے, وہ خود زندہ ہے, سب کو زندگی دیتا ہے. تو شرک اس وقت ہوتا جب معاذ اللہ خدا کی موت ہوتی, اس کا عرس ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی, فاتحہ ہوتی. اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صادق کے نام کی کریں تو یہ شرک ہے. تو اللہ تو حی و قیوم ہے, اس کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں معاذ اللہ, اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں ہوتی. تو یہ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے, شرک کا توڑ ہے. شرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا امام جعفر صادق علی جدی علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں, جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز, یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں, جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے, اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے. لیکن اگر کوئی 22ویں کوئی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے, جب چاہیں کرا لیں. لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا, خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے, ہم مجرم ہیں نا. آپ نے بھی تو خاص کیا, اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں. ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا, تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا. مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن 22ویں کے دن نہیں پکاتے. اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے, تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے. تو خاص تو دونوں نے کیا ہے. اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہیے؟ خاص تو آپ بھی کر چکے ہو. بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں, بول رہے ہو لیکن سمجھتے نہیں. اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. ہر دن تو اللہ کا ہے, پیر بھی اللہ کا, منگل بھی اللہ کا, جمعہ بھی اللہ کا. پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا وصال ہو, وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے, اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو تو بھی دن خاص ہوتا ہے. آپ پہلے اعلان کرتے ہو نا فلاں دن فلاں مدرسے کی ختم بخاری شریف ہے, یہی ہے نا.
اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، برا نہیں مانے تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے، ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت، اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اس نے کیا، اس نے کیا، کتنی باتیں منطق لاتے ہو۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے، اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں، یہاں سے مولوی آ رہے، وہاں سے آ رہے، وہاں سے آ رہے، اور بات کیا ہے؟ آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، ہو گئی ختم بخاری۔ ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو، اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری، ختم بخاری، ارے سنو، ختم بخاری شریف کرنے والوں، جہاں ختم بخاری رسول اللہ، جہاں فاتحہ جو امام جعفر صادق کے رسول اللہ نے نہیں کیا ہے، تو ختم بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے، تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا؟ اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے، تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کریں گے؟ البتہ ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سنی ہے اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائے، امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے۔ تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے، رافضی امیر معاویہ کو کافر کہتے، گالی دیتے، اور ہم سنی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، آپ یاد رکھیں، ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب معاذ اللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں، جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت، وہ وہاں تھا بھی نہیں، یزید کو نصیحت نہیں کی، گھر والوں کو کی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے۔ دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے سامنے ناخن تراشے تھے، تو میں نے وہ حضور کے ناخن لے لیے تھے، اور حضور کے منہ مبارک میں نے لے لیے تھے، تو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ناخن، یہ منہ مبارک شریف میری زبان اٹھانا اور زبان کے نیچے رکھ دینا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے، عرض کر دوں گا تیرے حبیب کے ناخن کے تراشے لایا، وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ سے یہ ثبوت بھی مل گیا کہ قبر کے اندر تبرکات رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔